عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی و میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج دیا جوری میں خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس خطبے میں میری زبان سے قرآن و سنت کی جو باتیں نکلیں ان پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں،
قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی پڑھی ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 36، 37، 38، 36، 37 اور 38. اور آج میں چاہتا ہوں کہ انہی 3 آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کا کیا مقام ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے سماج میں، مسلمانوں کے معاشرے میں مسجد کا کیا احترام ہے، اور مسجد کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے ان 3 آیتوں. آئیے پہلے ان تینوں آیتوں کو ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بات آگے بڑھا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا نور تمہیں اگر کہیں ملے گا، قرآن و سنت کی روشنی تمہیں اگر کہیں ملے گی، فی بیوت تو ایسے گھروں میں ملے گی، اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی اگر تمہیں ملے گی تو مسجدوں میں ملے گی، اللہ کے گھروں میں ملے گی. اور اللہ کے گھروں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، انہیں اونچا کیا جائے. یہاں اونچا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اونچا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کی ہائٹ بہت زیادہ رکھی جائے. یہاں اونچا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو مسجد کے لائق نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روئے زمین کا سب سے محبوب اگر کوئی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، پوری دھرتی پر، پوری زمین پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. اور پوری زمین میں سب سے زیادہ مبغوض اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی جگہ ہے تو مارکیٹ ہے، بازار. بڑی عجیب بات ہے نا، مارکیٹ اور بازار بھی تو ہماری ضرورت کی جگہ ہے. ہم سارے سودا سلب ضرورت کی چیزیں بازار سے خریدتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ زمین کی سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجد. کیوں کہا اللہ کے نبی نے ایسا؟ کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں عام طور سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا. یا تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی دعا کر رہا ہے، یا کوئی تلاوت کر رہا ہے، یا کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اچھی باتیں کر رہا ہے. مسجد میں کوئی غلط کام عام طور سے نہیں ہوتا. اور بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں بے شمار غلط کام ہوتے ہیں. جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اپنے سامان کی جھوٹی تعریف کی جاتی ہے، سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. دنیا بھر کی برائیاں بازار میں ہیں. اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ زمین کی سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک زمین ہے، مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے. تو مسجد کو اللہ نے بلند کرنے کو، مسجد میں آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو مسجد کی شان کے خلاف. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں، اذا رأيتم من يبيع في المسجد، جب تم مسجد کے اندر کسی کو سودا کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، سامان خریدتے ہوئے، سامان بیچتے ہوئے دیکھو، فقولوا، تو تم یہ کہو، لا اربح اللہ لک فی بیعک، اے مسجد کے اندر سودا کرنے والے، اے مسجد کے اندر لین دین کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے کاروبار میں برکت نہ دے، تیرے لین دین میں برکت نہ دے، تیرا سودا خراب ہو جائے، تیرا نقصان ہو جائے. اسلام بددعا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر یہاں بددعا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد کی کا ادب اور مسجد کا جو احترام ہے، مسجد کی جو شان ہے، اس کو گھٹا رہا ہے. وہ مسجد کے اندر سامان بیچ رہا ہے، سامان خرید رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا بددعا کرو.
اور آگے آپ نے فرمایا جب تم مسجد میں کسی انسان کو دیکھو ینشد ضالتہ کہ وہ اپنے گمشدہ سامان کا اعلان کر رہا ہے، میری بکری گم ہو گئی، میرا سامان گم ہو گیا، اپنے گمشدہ سامان کا اعلان کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقولوا لا ردها اللہ علیک، تو تم اس سے کہو کہ تیرا وہ گمشدہ سامان تجھے اللہ تعالیٰ نہ لوٹائے، تجھے نہ ملے، اس کے حق میں بھی بد دعا کرو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہاں آپ دنیاوی کام کریں، جہاں آپ لین دین کریں، جہاں آپ اپنے گمشدہ سامان کا اعلان کریں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد نماز کی جگہ ہے، مسجد تلاوت کی جگہ ہے، مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، مسجد میں یہ تجارت اور کاروبار کی جگہ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں صف لگائی جاتی ہے، وہاں وہ پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی، صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے، نبی اکرم نے فرمایا لا تضربوہ، اس کو پیشاب کر لینے دو، ابھی مت روکو اس کو۔ نبی اکرم نے صحابہ کو پہلے روکا، کہا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اس کو پہلے پیشاب کر لینے۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، دیہاتی آدمی تھا، مسجد کے احترام سے نابلد تھا، مسجد کے حقوق سے واقف نہیں تھا، جب اس نے پیشاب کر لیا، نبی اکرم نے اس کو اپنے پاس بلایا، صحابہ کو پہلے حکم دیا کہ اس پیشاب کو صاف کرو، وہاں پہ پانی ڈالو۔ اس کے بعد آپ نے اس دیہاتی کو بلایا اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب اور پاخانہ کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے، انما هي لذکر اللہ، یہ تو اللہ کو ذکر کرنے کی جگہ ہے، والصلاۃ، یہ نماز قائم کرنے کی جگہ ہے، وقراءۃ القرآن، یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے۔ نبی اکرم نے اس دیہات سے آئے ہوئے جس کو بھی اسلام کی زیادہ جانکاری نہیں تھی، اس کو یہ بات سمجھائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تمہیں اتنا جلدی طیش میں نہیں آنا چاہیے، تمہیں اتنا جلدی جذبات میں نہیں آنا چاہیے، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، تمہاری ذات کے ذریعے آسانی پیدا ہونی چاہیے، تم دنیا میں مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے۔ یہ مسجد کے آداب ہیں میرے پیارے بھائی۔ آج ایک انسان بیڑی پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، اس کی بدبو اپنے منہ میں لیے ہوئے، کھینی کھا کر کے اس کی بدبو اپنے منہ میں لیے ہوئے مسجد میں آتا ہے۔ کھینی کھانا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا یہ حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے ہی، لیکن اس کو استعمال کر کے ایک آدمی مسجد میں آیا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اکل بصلا او ثوما، جو کچی پیاز یا کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آئے، فلا یقربن، تو وہ ہمارے قریب نہ آئے، وہ مسجد میں نہ آئے، ولیقعد فی بیتہ، وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، وہ مسجد میں نہ آئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چونکہ کچے پیاز اور کچے لہسن کی بدبو سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، لہذا کچی پیاز اور لہسن کھا کر کے تم مسجد میں نہ آؤ۔ میرے بھائی جب کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تم سگریٹ کی بدبو، تم بیڑی کی مہک اور تم کھینی اور تمباکو کی مہک لے کر کے مسجد میں آتے ہو، یہ تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور اس سے بھی زیادہ نقصان دہ چیز ہے، یہ مسجد کے آداب اور احترام کے خلاف ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے آپ کے اس علاقے میں، اس گاؤں میں اس مسجد کی توسیع کا کام بھی چل رہا ہے، اللہ آپ سب کو اس پر جو ہے جزائے خیر دے اور اس کام کو جلد سے جلد مکمل کرائے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
آج ہندوستان میں لاکھوں مسجدیں ہیں، کروڑوں مسلمان ان مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، مگر ایسی بھی مسجدیں ہیں میرے بھائی جہاں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ دلی کے اندر ایسی مسجدیں بھی ہیں جو ٹورسٹ پلیس بن گئی ہیں اور جہاں لڑکا لڑکی جا کر کے ملتے اور زنا کرتے ہیں۔ آج ایسی مسجدیں بھی ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ مسجد عالی شان ہم نے بنا لی، ان کو آباد نہیں کیا تو پھر ہم نے مسجد بنا کے کون سا ہم نے جو ہے تیر مار دیا۔ مسجد کو اصل یہ ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں۔ کورونا کا ماحول آپ نے پچھلے 1 سال سے دیکھا، مارچ سے لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، مارچ آنے والا ہے، 1 سال پورا ہو رہا ہے اور ابھی بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ابھی آج میں نیوز پڑھ رہا تھا، بامبے کے اندر کیس بڑھ رہے ہیں، وہاں کی حکومت کا آدیش آیا ہے ماسک بالکل کمپلسری ہے، ماسک لگائے بغیر اگر آپ نکلے جرمانہ لگے گا۔ ہو سکتا ہے وہاں کی حکومت لاک ڈاؤن کا یا کرفیو کا بھی اعلان کرے۔ حالات ابھی اچھے نہیں۔ ان 1 سالوں میں ہم نے دیکھا، آپ کے گاؤں کے کیا حالات ہیں میں نہیں جانتا، شہروں کے حالات یہ تھے، مسجدوں میں تالے لگے تھے، مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اذان کی آواز مسجد سے آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ مسجد میں جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند کر لیے۔ ہم چاہ کر کے مسجد نہیں جا سکتے، تراویح کی نماز ہم نے گھروں میں پڑھی، ہم نے عیدین کی نماز اپنے گھروں میں پڑھی، ہم نے یہ حالات دیکھے میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، حالات بہتر ہوئے، مسجدیں کھل گئی، مگر آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ چائے کے دکانوں پر بیٹھے ہیں، وہ ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، وہ گپے لگانے میں مصروف ہیں۔ اللہ تو نماز کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تو اپنے ذکر کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم اس کی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسجد کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے میرے بھائی کہ ہم مسجد کے ساتھ اپنے دل کو لگائیں، اور مسجد کے ساتھ دل کو لگانے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے ساتھ اپنے دل کو لگائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں دھوپ لگتی ہے، ہم شامیانہ لگا لیتے ہیں، ہمیں دھوپ لگتی ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے سائے میں رہتے ہیں، کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان کے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہو، مسجد میں اٹکا ہو۔ ظہر پڑھ کے آیا ہے، اب وہ گھڑی دیکھ رہا ہے، 3:30 بجے عصر کی اذان ہونے والی ہے، 3:30 بجے میں کہاں رہوں گا؟ عصر پڑھ کے آیا ہے، مغرب کی ٹینشن لگی ہے، مغرب کے ٹائم میں کہاں رہوں گا؟ مغرب پڑھ کے آیا، عشاء کی پلاننگ کر رہا ہے، عشاء پڑھ کے سویا تو موبائل پر اپنے الارم سیٹ کر رہا ہے، فجر میں مجھے ٹائم سے اٹھنا ہے، مجھے فجر کی نماز پڑھنی۔ میرے بھائی مسجد کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرو، نماز کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرو، ایک ٹائم کی نماز اگر چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ ہاں کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا، زندگی میں کسی چیز کی کمی آ گئی، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی کو دیکھو، غزوہ خندق کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں، لڑائی چل رہی ہے، اور اسی جنگ کے دوران عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، دشمن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، پھر دھیرے دھیرے مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج ڈوب گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پہلے عصر کی نماز پڑھی گئی، پھر اقامت کہی گئی، پھر مغرب کی نماز پڑھی گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی جلدی بد دعا نہیں کرتے تھے کسی کے، اللہ کے نبی بد دعا جلدی نہیں کرتے تھے،
مگر آپ کی عصر کی نماز چھوٹی نہیں ہے، قضا ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، ٹائم سے نہیں پڑھ پائے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی، ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، نماز سے ایسا تعلق پیدا ہو اللہ کے نبی نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، اللہ کے عرش کا سایہ وہ انسان بھی پائے گا جس کا دل مسجد میں رہتا۔ تو اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا؟ فی بیوت نذر اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان میں کوئی گندا کام نہ کیا جائے، ان میں کوئی غلط کام نہ کیا جائے، ان گھروں کو ہر برائی سے اونچا رکھا جائے، ہر گندگی سے بلند رکھا جائے، اس مسجد کے اندر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو مسجد کے احترام کے خلاف ہو۔ اب اس کے بعد اگلے جملے پر غور کیجیے، یسبح لہ ویذکر فیہ اسمہ، اور مسجد کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ مسجد سے نکلتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھ کر کے آپ مسجد سے نکلتے ہیں۔ آپ گھر سے مسجد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ہر قدم پہ آپ کو نیکی مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی جب گھر سے مسجد کے لیے نکلتے تھے، ایک بڑی جامع دعا، بڑی بہترین دعا اللہ کے پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ، میرے دل میں تو نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں تو روشنی پیدا فرما دے، میری آنکھوں میں تو نور پیدا فرما دے، میرے دائیں میرے بائیں، میرے اوپر میرے نیچے، میرے سامنے میرے پیچھے، ہر طرف ہے اللہ، ہر طرف، ہر قدم پر، ہر موڑ پر ہے اللہ، تو مجھے اپنا نور عطا فرما، اپنی روشنی عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی مسجد میں جب جایا کرتے تھے یہ دعا پڑھا کرتے تھے راستے میں۔ اور اسی لیے خاص طور سے عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں چل کر کے آدمی مسجد کو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالجنہ، کہ جو لوگ مسجد میں رات کے اندھیروں میں چل کر کے جاتے ہیں، انہیں بالنور التام میں یوم القیامہ، انہیں قیامت کے دن مکمل روشنی ملے گی، قیامت کے دن ان کو اندھیرا نہیں ملے گا۔ ان کو اس کی بشارت سنا دو، جو مسجد میں اندھیرے میں نکل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی روشنی عطا فرمائے گا، اس کو اپنی لائٹ عطا فرمائے گا۔ تو مسجد کو بلند کیا جائے اور مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب آگے کی بات پر غور کیجیے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور ان مسجدوں کے اندر صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو کاروبار بھی کرتے ہیں، جو لین دین بھی کرتے ہیں، جو مارکیٹ میں بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ بھائی آپ بہت پیسے والے ہیں، آپ کروڑ پتی ہیں، آپ ارب پتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے اوپر نماز معاف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کا کاروبار، ان کا بزنس ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، یہ مدینہ کے بازار سے گزرے، دیکھا کہ اذان کی آواز آئی، دکاندار نے دکان بند کر دی، اپنے سامان کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا
یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کو دنیا کا کاروبار روک نہیں سکتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس پہ ایک گیم چلا تھا، پتہ نہیں آج کل میں نے سنا کہ بینڈ ہو گیا ہے، اس کا نام ہے پب جی گیم۔ اب وہ نوجوان جب اس کھیل میں مگن ہو جاتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ ایسا بھی ہوا ہے رات بھر لڑکے وہ گیم کھیلتے رہے، رمضان کے مبارک مہینے میں رات بھر اس گیم میں لگے رہے۔ میرے بھائی، اللہ نے گیم کا نام نہیں لیا ہے، اللہ نے موبائل کا نام نہیں لیا ہے، اللہ نے تو کاروبار کا نام لیا۔ کاروبار تو ہماری ضرورت ہے، بزنس تو ہماری ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا بزنس اور تمہارا کاروبار بھی تم کو نماز سے نہیں روکے گا۔ تم کو نماز سے اگر روک رہا ہے اس کا مطلب کہ تم اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہو۔ یعنی کاروبار اور بزنس بھی ہم کو اتنا مدہوش نہ کر دے ہم نماز سے غافل ہو جائے۔ جب بزنس اور کاروبار کے لیے اجازت نہیں ہے میرے بھائی، تو موبائل اور گیم کے لیے اجازت کیسے مل سکتی؟ آج اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موبائل نے سماج کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ 8 سال کے 10 سال کے بچوں کو اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ نے، اس سوشل میڈیا نے ان کی عمر کے پہلے جوان کر دیا۔ 13 سال کی 12 سال کی بچیاں جو ابھی مکمل طریقے سے بالغ نہیں ہوئی ہیں، جوان نہیں ہوئی ہیں، آج اس موبائل نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ ان کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، افیئر ہیں، اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے فلاں کی فلاں سے دوستی ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق۔ یہ حالات ہیں میرے پیارے بھائی، میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، میں بڑے درد کے ساتھ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ موبائل بڑی ضروری چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، مگر اللہ کے واسطے اس موبائل کو، اس انٹرنیٹ کو، اس سوشل میڈیا کو اپنی نیکیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، اپنی نیکیوں کا قاتل مت بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ موبائل تمہارے روزوں کو برباد کر دے، یہ موبائل تمہاری نمازوں کو برباد کر دے، یہ موبائل تمہارے حج اور عمرے برباد کر دے، یہ موبائل تمہاری نیکیوں کو کھا جائے۔ اس موبائل کو اس حد تک استعمال مت کرو کہ تمہاری نیکیوں کو ختم کرنے کا یہ موبائل ذریعہ بنے۔ جانتے ہو یہ موبائل ہماری نیکیوں کو کیسے کھاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَيَأْتِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، یَأْتُونَ بِحَسَنَاتٍ، جو نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اور کتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے؟ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں، روزہ، نماز، زکات، حج، عمرہ سب لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اللہ کے یہاں شمار نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، سویکار نہیں کیا جائے گا۔ ساری نیکیاں برباد، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا تھا، ساری نیکیاں برباد۔ صحابہ نے کہا صفهم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے جیسے مسلمان ہوں گے، یصلون کما تصلون، جیسے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی پڑھیں گے، تم روزہ رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھیں گے، تمہاری طرح وہ بھی راتوں میں عبادت کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمٍ انْتَهَكُوهَا، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ نظروں کا غلط استعمال کریں گے، وہ تنہائی میں زنا کریں گے، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے، بدکاریاں کریں گے، ان کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہوگی، ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوگی۔
آج اس موبائل میں ہماری تنہائیوں کو آلودہ ہے. بھائی لڑکے کے ہاتھ میں موبائل ہے, لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہے. باپ بہت دیندار ہے, باپ پانچوں ٹائم کا نمازی ہے, مگر 24 گھنٹے اپنے بیٹی کے موبائل پہ نظر تو نہیں رکھ سکتا. 24 گھنٹے آپ اپنے لڑکے کے موبائل پہ نظر تو نہیں رکھ سکتے. موبائل پہ کیا دیکھا جا رہا ہے, کس سے میسج کیا جا رہا ہے, کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے, آپ نہیں دیکھ سکتے. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آج کے دور میں بے حیائی سے بچنا, آج کے دور میں زنا سے بچنا, آج کے دور میں بدکاری سے بچنا اتنا صحابہ کے دور میں اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج کے دور میں ہے. میرا یہ جملہ نوٹ کرو. اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا, بدکاری سے بچانا صحابہ کے دور میں اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل آج ہے. صحابہ کے دور میں نکاح آسان تھے, بڑی آسانی سے شادیاں ہو جاتی تھی. کوئی جہیز نہیں تھا, کوئی بارات نہیں تھی, کوئی لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ کا چکر نہیں تھا, کوئی برادری کا چکر نہیں تھا. دیندار لڑکا ہے, دیندار لڑکی ہے, رشتہ کی بات چلی, پسند آ گیا, رشتہ طے ہو گیا, آسانی سے نکاح ہو گیا. نکاح آسانی سے ہوتا تھا, اور ایک نہیں 4 نکاح کی جو اسلام میں اجازت ہے, 4 نکاح کا عام طور سے رواج تھا. آج تو ایک آدمی زنا کر لے, سماج اس کو اتنا برا نہیں سمجھے گا, لیکن کوئی اگر شادی کر لے ایک سے زیادہ تو اس کے گاؤں والے, اس کے پڑوسی, اس کے گھر والے اس کو اتنا برا بھلا کہیں گے بیچارہ وہ کتنا بڑا اس نے گناہ کر. تو نکاح آسان تھا, اور ایک سے زیادہ شادیاں بھی ہوتی تھیں, اور اس کے بعد اگر کوئی زنا کر لے, اگر کوئی بدکاری کر لے تو کھلم کھلا سزا دی جاتی. اگر کنوارا ہے 100 کوڑے مارے جاتے تھے اور شہر سے نکال دیا جاتا تھا, اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جاتا تھا. یہ سزا تھی. اب آج کے دور میں آپ دیکھ لو میرے بھائی, نکاح مشکل ہے, جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا, باراتیوں کا انتظام کرنا پڑے گا, اپنی ہی برادری میں شادی کریں گے, اپنے حساب سے شادی کریں گے, دنیا بھر کے رسم و رواج کے مطابق شادی کریں گے. شادی مشکل ہو گئی, نکاح مشکل ہو گیا, اور زنا آسان ہو گیا. آج ہمارے بھارت کا قانون بھی اگر 2 لوگ آپس کی سہمتی سے اگر غلط کام کریں, ہاں زبردستی اگر غلط کام کیا جائے تو قانون میں سزا ہے, لیکن آپس کی سہمتی اور رضامندی سے اگر مرد اور عورت کوئی کام کرتے, قانون کی نظر میں وہ اپرادھ نہیں ہے, قانون کی نظر میں وہ جرم ہے. زنا عام ہے, زنا کی کوئی سزا نہیں ہے. نکاح مشکل ہو گیا, زنا آسان ہو گیا. اب اس کے بعد اگلے جملے پر غور کرو. نبی کے زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا, صحابہ کے دور میں فیس بک نہیں تھا, یہ موبائل نہیں تھا, یہ انٹرنیٹ نہیں تھا, یہ سوشل میڈیا نہیں تھا. آج اس نے زنا کو ہمارے گھر میں پلیٹ میں جیسے کھانے کو پروسا جاتا ہے, اس نے زنا کو پروس کر رکھ دیا ہے. میرے بھائی ہمارے گھر آپ یقین کریں گے 3 سال کے بچے آج موبائل پر ویڈیو دیکھتے ہیں. دیکھتے نہیں دیکھتے؟ بولو بھائی میں غلط بات بول رہا ہوں, میں اسی دنیا میں رہتا ہوں. میں 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے دیا. ماں بیچاری اپنے کام میں لگی ہے, بچہ رو رہا تھا, اس کو موبائل تھما دیا. اب 3 سال کا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے. چلو بھائی کارٹون دیکھ رہا ہے, بچوں کے حساب سے کارٹون آ رہا ہے, لیکن اس کارٹون کے دوران ایسے ایسے پرچار آتے ہیں, ایسے ایسے ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں جو اس 3 سال کے بچے کے ذہن سے بہت آگے کی چیز ہے. گندے قسم کے ایڈورٹیزمنٹ اس 3 سال کے 4 سال کے بچوں کے ذہن میں میرے بھائیوں انجیکشن کی طرح اس کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. اب وہ 3 سال کا لڑکا جب کل 20 سال کا بنے گا, وہ 3 سال کی لڑکی کل جب 15 سال کی 20 سال کی جوان بنے گی, تو سوچو کہ جو ذہن میں اس کے 3 سال کی عمر سے ہم نے بے حیائی کا جو انجیکشن اس کے ذہن میں ڈالا ہے, وہ آگے چل کر کے اس کو کہاں تک لے کے جائے گا. میرے بھائیوں اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. موبائل کا استعمال کرو مگر بڑے حساب سے کرو. اس کو اپنی نیکیوں کا قاتل مت بناؤ, اس کو اپنی نیکیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ مت بناؤ. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. میرے نیک بندے تو وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دنیا کا کوئی کاروبار ان کو غافل نہیں کرتا. نماز قائم کرنے سے اور زکات دینے سے ان کو دنیا کا کوئی کاروبار اور لین دین ان کو غافل نہیں کرتا. کیوں نہیں غافل کرتا؟ یخافون یوما
تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، انہیں اس دن کا ڈر ہے جس دن آنکھیں اور کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے، جس دن لوگوں کی آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی اور دل اچھل کر کے حلق میں آ جائیں گے، گھبراہٹ کا یہ حال ہوگا۔ جب تک یہ ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو، اللہ کو حساب دینا ہے، قیامت کے دن ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، جب تک میرے بھائی یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی، یہ چیز نہیں آ سکتی کہ ہم نماز کے ٹائم ہو گیا ہم دکان بند کر دیں، اللہ کے ذکر کا ٹائم ہو گیا ہم کاروبار بند کر دیں۔ یہ چیز تبھی پیدا ہوگی جب ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ تو ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں تو نمائش کے لیے کرتے ہیں، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں تو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ نیکی بعد میں کی جاتی ہے، فوٹو پہلے کھینچا جاتا ہے، نیکی بعد میں کی جاتی ہے، پرچار پہلے کیا جاتا ہے۔ آج تو نیکی کر دریا میں ڈال والا دور چلا گیا، آج نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، آج وہ دور چل رہا ہے۔ آج نیکیوں کا پرچار ہو رہا ہے۔ بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، بڑے احترام سے کہنا چاہوں گا، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بڑے احترام سے کہنا چاہوں گا، کچھ نیکیاں ایسے بھی کر کے دنیا سے جاؤ میرے بھائیوں، کچھ نیکیاں ایسی بھی دنیا سے کر کے جاؤ کہ وہ نیکی یا تو آپ کو پتا ہو یا اللہ کو، وہ اللہ کی اور آپ کے بیچ میں ہو، کوئی تیسرا نہ جانتا ہو۔ کسی غریب کی ایسی بھی مدد کرو کہ اس غریب کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ کسی اللہ کی راہ میں ایسا بھی صدقہ کرو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ کچھ ایسی نیکیاں دنیا سے کر کے جاؤ تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارا حساب و کتاب ہو تو اپنی ان چند نیکیوں کو ہم پیش کر کے کہیں، اے اللہ، اس نیکی کے پیچھے تجھے راضی کرنا مقصد تھا۔ جمعہ کا دن آج تھا، فجر کی نماز آپ نے مسجد میں اگر پڑھی ہوگی، امام صاحب نے فجر کی نماز میں سنت کے مطابق دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی ہوگی، تو سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، انما ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی کر کے آپ کے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا ہو جائے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے تو یہ بھی میرے بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ نیکی کر کے شکریہ کی بھی آپ اپنے دل میں گنجائش نہ رکھیں، نیکی کریں اور یہ سوچ کر کے کریں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے تیرا شکریہ بھی نہیں چاہیے، مجھے تیرا بدلہ بھی نہیں چاہیے۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ، یہ کون ہیں؟ نبی کے نواسے کے بیٹے، حضرت علی کے پوتے ہیں اور حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ کیا نام ہے؟ علی بن حسین رحمت اللہ علیہ۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو نہلایا جانے لگا تو ان کی پیٹھ پر موٹے موٹے بورے کے نشان تھے۔ نہلانے والے حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کوئی مزدور آدمی تو نہیں تھے، کوئی ایسا محنت مزدوری کا کام نہیں کر دیتے، یہ ان کی پیٹھ پر یہ موٹے موٹے بورے کے نشان کیوں ہیں؟ یہ خبر دھیرے دھیرے پورے مدینہ میں وائرل ہو گئی، پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ حضرت علی بن حسین کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی پیٹھ پر موٹے موٹے نشان پائے گئے۔ جب یہ خبر مدینہ کے کچھ غریبوں کو ملی، مدینہ کے کچھ غریب پریواروں کو ملی، تو ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں پتا ہے کہ وہ موٹے موٹے بورے کے نشان کیوں ہیں حضرت علی بن حسین کے۔ کہا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ ہمارے گھروں میں آ کر کے اناج کی بوری رکھ کر کے چلا جاتا تھا، پوری زندگی گزر گئی، ہمیں آج تک پتا نہیں چلا کہ وہ کون سا اللہ کا بندہ تھا جو ہر مہینے ہماری کفالت کرتا تھا، ہماری مدد کرتا تھا، ہمارے گھروں میں اناج کی بوریاں لا کر کے رکھ دیتا تھا۔
کہا کہ آج علی بن حسین جب دنیا سے چلے گئے ان کی پیٹھ پر وہ بورے کے نشان، ان نشانوں نے گواہی دے دی کہ مدینہ کے 100 پریواروں کے گھروں میں اناج کی بوریاں پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کے اہل بیت کا، نبی کے گھرانے کا ایک انسان تھا، وہ علی ابن حسین تھے۔ وہ کسی غلام کو لے کر کے نہیں جاتے تھے، وہ اپنی پیٹھ پر ان بوروں کو اٹھاتے تھے اور ان غریبوں کے گھر میں پہنچاتے تھے۔ پوری زندگی ان کی یہ نیکی چھپی رہی، ان کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کی پیٹھ کے نشانوں سے پتہ چلا یہ نیکی وہ کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، ایسی بھی کچھ نیکیاں اللہ کی راہ میں آپ کر کے جائیں۔ آخر میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں پروگرام کے تعلق سے آیا تھا، آج رات میں ہرن پور میں میرا پروگرام ہے، ہمارے یہاں کے ذمہ داروں سے، بابر بھائی وغیرہ سے بات ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم جمعہ کی نماز آپ کے یہاں پڑھا دیں گے، اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی تعداد میں ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، آس پاس سے بھی شاید آئے ہوں گے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ایک اپیل کہہ لیجیے، گزارش کہہ لیجیے، میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بنارس میں جس محلے میں میں رہتا ہوں، راجہ پورا نام ہے اس محلے کا، وہاں الحمدللہ 1000 اسکوائر فٹ کی ایک زمین ہم لوگوں نے مسجد کے لیے خریدنے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ جس جگہ پرانی مسجد ہے وہاں سے 300 میٹر کی دوری پر یہ نئی مسجد بنائی جا رہی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 50-60 لڑکے سب اہل حدیث ہوئے ہیں اور کافی دنوں سے مسجد کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہر میں زمینوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، 1000 اسکوائر فٹ زمین کی قیمت 80 لاکھ روپے ہے۔ 80 لاکھ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد لوگوں کے کاروباری حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ ہم لوگ بہرحال کوشش کر رہے ہیں، 30-35 لاکھ تک ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں، ابھی لمبا سفر طے کرنا ہے۔ میں چونکہ آپ کے درمیان آیا ہوں، ایک اپیل آپ سے کر رہا ہوں کہ میں رسید بھی لایا ہوں اس مسجد کی زمین کے لیے۔ بھئی عمارت ہوتی ہے 100 سال کے بعد ختم ہو سکتی ہے، مگر مسجد کی زمین میں اگر آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے، 10 روپیہ بھی آپ نے اس مسجد کی زمین کے لیے دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ زمین قیامت تک رہے گی اور قیامت تک وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ اور آج میں نے جو تقریر بھی کی ہے مسجد کے آداب کے تعلق سے کی ہے، تو میرے بھائی مسجد کی تعمیر میں اور مسجد کو بنانے میں حصہ وہی لوگ لیتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس میں جو بھی اپنی طرف سے تعاون کر سکتے ہو کریں۔ میں انشاءاللہ تمام لوگوں کے نام سے ایک رسید کاٹ دوں گا، یا اگر پرسنلی انڈیویجول بھی کوئی اگر اپنے نام سے رسید کٹوانا چاہتا ہے، رسید بک میں لے کر کے آیا ہوں، آپ اگر اس میں کوئی تعاون کرنا چاہیں بے شک کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین، آج اس جگہ ہم اکٹھا ہوئے، اللہ کے گھر میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں اور اللہ کی باتیں، قرآن و سنت کی باتوں کو سب سننے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، توحید و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ ہمیں بچائے۔ ہمارے ملک کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں میرے بھائی، فرقہ پرستوں کی ہمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے سب دھیرے دھیرے خطرے میں لائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ظالموں کی چال کو الٹا کر دے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہماری عبادت گاہوں کی، ہمارے دینی اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا دے، اسلامی پردے کا پابند بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أتم وأعلى وأجل وأكبر.